الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ حال اور وصف میں کیا فرق ہوا ہے. حال حالت بتاتا ہے، سلحال کی جب وہ آ رہا تھا، آتے وقت زید کی کیا حالت تھی اس کو بتانے کے لیے راکبان آیا کہ زید آتے وقت رکوع کی حالت میں تھا. آتے وقت اس کی حالت آتے وقت کیا ہے؟ جبکہ رجل راکب میں آتے وقت کی حالت نہیں ہے، اس رجل کی ذاتی کیفیت کو بتایا گیا ہے کہ رجل کی ذاتی کیفیت کیا ہے. آتے وقت کی حالت نہیں بتائی گئی، اس کی ذات کی کیفیت ہے. دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ حال میں جب اس کو نصب دے دیا گیا، تو نصب دینے کے بعد یہ حالت واقع ہوئی ہے کہ زید کی حالت کو آتے وقت بیان کرے گا، نہ یہ کہ حالت کو آتے وقت بیان کرنے کے نتیجے میں نصب کیا گیا. یہ ایسا ہوگا دور لازم آتا، لیکن ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ نصب کے ذریعے سے ہم حال کو پہچانتے ہیں اور حالت کے ذریعے سے نصب کو پہچانتے ہیں. دور میں کیا ہوا کرتا ہے؟ دور میں یہی ہوتا ہے کہ ایک کی حالت دوسرے کو موقوف ہوا کرتی ہے اور دوسرے کی حالت پہلے کو موقوف ہوا کرتی ہے. آپ مدرس کی مثال میں بتا رہا ہوں. آپ مدرس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے زید کو بھی قرضہ دیا، عمر کو بھی قرضہ دیا. زید کے پاس اپنا قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو زید کہتے ہیں کہ میں قرضہ اس وقت واپس کروں گا کہ جب عمر آپ کو قرضہ واپس کر دے. عمر کے پاس جاتے ہیں، عمر کہتے ہیں کہ میں اس وقت قرضہ واپس کروں جب زید واپس کرے گا. دونوں کے درمیان چکر ہی لگاتا رہے گا اور جب کوئی قرضہ واپس کرے گا ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں دو. وہ حال اس کو سمجھنا نصب پر موقوف ہو کہ حال منصوب ہوتا ہے، اور نصب سے سمجھنا حالت پر موقوف ہو، ایسا نہیں. بلکہ پہلے نصب دے دیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر حال کو یہ کوالٹی دی گئی ہے کہ آتے وقت اس کی حالت کو بیان سب تو ہوتا ہے. دونوں برابر کے رتبے میں نہیں ہے. اگر دونوں کے برابر کے رتبے ہوتے تو دور لازم آتا، لیکن برابر کے رتبے نہیں کہ دور لازم. اس لیے صفت میں جو
آتے وقت اس کی کیا حالت، حالت ضمنی طور پر آگے اصل اس کی شخصیت کو اجاگر کرنا، حالت کو بتانا نہیں آتے وقت کی کیا حالت ہے، اس کو شخصیت کو اجاگر کرنا، اس کی جگہ حالت ضمنی ہے کیونکہ حال میں حالت اصلی ہے. مطلب تو حکم یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کی تعریف و ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے تو مطلب میں آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ جنس و فصل کے ذریعے سے تعریف کبھی ایک چیز کی تعریف اس میں فصل ایک ہی فصل کے پایت کرتی جیسے حیوان و ناطقون انسان کے فصل واحد کبھی انسان کی تعریف نہیں کرتے کہ حیوان منتصب القامت محرک الارادہ انسان سیدھا کھا رہنے والا اور اپنے ارادے سے حرکت کرنے والا، یہ دو فصل ہے، منتصب القامت و متحرک الارادہ، ایک ارادے سے حرکت کرنے والا اور سیدھا کھا رہنے والا، یہ انسان کی تعریف ہے. دو فصلیں آ گئی، ایک فصل سے ایک چیز نکال دی تو دوسری چیز نکال دی اور انسان کو مکمل کیا گیا. یہاں پر بھی جب حال کی تعریف کی گئی تو پہلے جنس بیان کی کہ جنس کے اندر وصف لغوی ذکر ہوا، حال وہ وصف لغوی ہے جس وصف لغوی میں حال بھی شامل ہے، صفت بھی شامل ہے، موصوف بھی شامل ہے، خبر بھی شامل ہے، سب شامل ہے. جو جنس جس طرح حیوان میں انسان اور غیر انسان کا تعلق ہوا، اب ایک ایک کر کو نکالے کر آخر میں خالی حال کو نہ پھر کہتے ہیں فضل بول یہ حال ہوئے تو عمدہ کلام نہیں. عمدہ کلام دو چیزیں، مسند و مسند الیہ، فعل و فاعل و مبتدا خبر، یعنی فعل مجرور نائب الناس. عمدہ کلام باقی جتنے بھی اجزاء جملہ ہوا کرتے ہیں وہ فضل کلام کے ہیں، زائد بر کلام، اصل تو مسند و الیہ ہے، باقی سب چیزیں زائد میں اور ہدف کلام میں فرق ہے، وہ الگ الگ مطلب ہوا ہے. کلام پھر فائل سے بنتا ہے، مبتدا خبر نہیں، لیکن کلام میں ہدف اصل میں وہی فضلہ ہوا ہے. اسے کہتے ہیں جاءنی زید یوم الجمعہ، تو اصل پتہ نہیں کہ جمعے کے دن آیا، اصل یوم جمعہ آ جاتا ہے، آنا تو پتہ ہے لیکن وہ جمعے کا دن آدھا کیسا وہ اصل بتا ہے. تو ہدف ایک الگ چیز ہے، عمدہ کلام الگ چیز ہے، وہ الگ الگ چیزیں ہوا کرتی ہے. تو یہاں پر فضلہ سے مطلب عمدہ کلام نہیں. پھر کہا فضلہ سے نکل جاتا ہے کہ عمدہ کلام والی چیزیں نکل جایا فضلہ کی. عمدہ کلام والی چیز نکل جایا کرتی ہے، اس کا مطلب خبر نکل گیا، اس کا مطلب مبتدا نکل گیا. پھر ایک فصل لے کر آتے ہیں منتصبون، یعنی منصوب ہوگا حال، جو چیزیں منصوب نہیں ہیں وہ بھی خارج ہو جائیں گے.
وقت کی حالت کو سمجھائے. راکباً زید کی آتے وقت کیا حالت تھی اس کو سمجھائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آتے وقت کی حالت کو سمجھانے والا نہ صفت ہے نہ تمیز ہے. جیسے کہ صفت تو خالی رجل کی شخصیت کو سمجھانا، آتے وقت کی حالت کو نہیں بتاتا. اس طرح تمیز کی ممیز کی ابہام کو رفع کرتا ہے، وہ آتے وقت کی حالت کو نہیں سمجھاتا، ابہام کو رفع کرنے کے لیے. دونوں مفرد کی تشخیص دینے کے لیے ہوا کرتا ہے. وہ جو ہے حالت کو آتے وقت نہیں بیان کرتا. حال وہ آتے وقت کی حالت بیان کرتا ہے کہ آتے وقت کیا حالت ہے. پھر کہتے ہیں کہ حال میں اکثر حال منتقلہ حال مشتقہ ہو. منتقلہ کا مطلب یہ کہ حالت کبھی ہے کبھی نہیں، یعنی یہ کہ غیر ثابت حالت ہو. راکب کبھی ہے زید، کبھی راکب نہیں ہے زید. لیکن کبھی کبھی حالت ایسی بھی آتی ہے، اگر بھی کام بہت کم ہے لیکن وہ صورتحال حالت کے ساتھ کنیکشن لازم ہوا ہے. اس کو حال لازمہ ہے، حال منتقلہ نہیں کہتے، اس کو حال لازمہ ہے، لیکن بہت کم ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یوم ابعث حیا، یہ مبارک ہے وہ دن جس دن مجھے مبعوث کیا گیا. ابعث یعنی مجھے مبعوث کیا حیا، در حالت کہ میں زندہ ہوں. مبعوث اس کے ساتھ زندگی ہمیشہ لگی ہوئی ہے، کبھی زندہ ہو کبھی زندہ نہ ہو. مبعوث کا رسالت نہیں ہو سکتا، مبعوث کا رسالت میں زندگی ہونا ضروری ہے. لیکن یہ حال لازمہ، حال لازمہ بھی ہے اور حال جامدہ بھی ہے. سمجھے نا، مشتق کے مقام دونوں چیزیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحال اور باب الحال، الحال عندنا وصف، حال ہمارے نزدیک وہ وصف ہے جنس شامل ایضا للخبر والنعت والتمییز. یہ لکھا ہے کہ کہتے ہیں حال وہ وصف ہے جو جنس ہے، تعریف جنس استعمال ہوا جو شامل کرنے والا ہے خبر کو، نعت کو، تمییز کو. فضلتم یہ فصل اول ای لیست عادت ایل کلام ہے، یعنی دو کلام کے جز میں سے ایک بھی نہیں. فصل یہ فصل اول ہے، مخرج للخبر، خبر کو خارج کرنا ہے. خبر جو عمدہ کلام ہوا کرتا ہے. منتصب یعنی دو چیز سے کیا مراد ہے نا، حال جو لال ہے. یہ دو چیزیں جو یہاں لکھی ہو جزء کم یعنی مسند و مسند الیہ، مسند و مسند الیہ میں سے شامل نہیں ہونا چاہیے، تب جا کے فضلہ بنتا ہے. فضلہ کس کو کہتے ہیں؟ جو مسند و مسند الیہ نہ ہو. کلام کے دو جز سے مراد مسند و مسند الیہ. لیست عادت ایل کلام، کلام کے دو جز میں سے کوئی ایک نہ ہو، عمدہ کلام نہ ہو، نہ مسند نہ مسند الیہ، تو فضلہ بنے گا. فصل فصلہ ہے، فصل مخرج للخبر، خبر کو خارج کرتے کہ خبر جو عمدہ کلام ہوا کرتا ہے، اس لیے یہ فضلہ میں شامل ہے.
منتصب یعنی حال منصوب ہوگا، اس سے غیر منصوب چیزیں نکل جائیں. مفہم فی حال، حال وہ ہے جو ایک حالت زید کو آتے وقت کی حالت کو سمجھاتا ہے. مفہم یعنی حال سمجھاتا فی حال، حال قضا کہ فلاں حالت میں زید آیا، فلاں فلاں مطلب کیا ہے؟ رکوع کی حالت. اے مبین لحال صاحب، صاحب زید، صاحب زید، صاحب حال کون ہے؟ زید، ذو الحال بھی کہتے ہیں. حال بیان کرنے والا حال ہے. حال سے مطلب حالت ہے، یہ حال سے مطلب حال نہیں ہے، حالت ہے. صاحب حال، صاحب حال ہے صاحب ذو الحال، ذو الحال کی حالت کو بیان کرنے والا. ای حیۃ التی ہوا علیہا، حالت یعنی وہ ہیئت، حالت یعنی وہ ہیئت، حال کا معنی کرتے ہیں یعنی وہ ہیئت، یعنی وہ رکوع کی ہیئت، التی وہ ہیئت ہوا علیہا، زید اس ہیئت شکل پر آیا. فصل مخرج بعد وطویلا، یہ دوسری فصل جو منتصب مفہم فی حال ہے، یہ وہ فصل ہے کہ جو نعت کو خارج کرتا ہے. کہ نعت میں زید کے آنے کی حالت میں زید کی اپنی حالت بتاتا ہے، لیکن زید کے آنے کی حالت نہیں بتاتا. اور تمیز جو ہے وہ تو ہمیشہ منصوب ہوا کرتی ہے، اس سے منصوب کی لفظ سے وہ بھی نکل جاتا ہے. بنا للہ در حروف فارسان، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے اس کی مہارت. فارسن گھوڑے سواری کی حالت، مہارت گھوڑے سواری کی حالت. فارسی میں کیا وہ گھوڑے سواری کی حالت اس میں. فردن اذهب، فردن یعنی حال تفرد، یعنی میں اس وقت جاؤں گا جب اکیلا ہوں گا، اکیلا ہونے کی حالت میں جاؤں گا. اے فی حال تفردی، یعنی تنہائی کی حالت میں جاؤں گا. یہ انا کی حالت بتا رہا ہے کہ میں جو انا ہے اس کو تنہائی کی حالت میں لے جاؤں گا. ولا يرد على هذا الحد، اس تعریف حال پر اشکال نہیں کیا جا سکتا کہ حال کو موقوف و منصوب قرار دیا. منصوب خود موقوف بحال ہے، منصوب ہوگا تو اس سے حد بجانا جائے گا، ورنہ تو صفت ہو جائے گا. ولا يرد على هذا الحد، اس حد اور تعریف اس میں حال کو منصوب سے پہچانا، منصوب کو جو ہم حال سے پہچانتے ہیں نہ وہ ہمارا رجل راکب، رجل راکب، راکب جو ہے اس میں مجرور جو ہے اس سے جو ہے یہ اشکال لازم آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ حالت وہ ہے جو رجل اور زید کی حالت کو بتائے. تو یہاں پر تو راکبین مجرور ہونے کے باوجود رجل کی حالت کو بتا رہا ہے. راکبین جو ہے وہ بھی تو رجل کی حالت کو بتا رہا ہے.
راکباً زید کی حالت کو بتا رہا تھا، اس طرح یہ راکباً میں رجلن کی حالت کو بتا رہا ہے. تو دونوں حال میں کیا فرق ہے؟ حال صفت میں بھی ہے، حال حال میں بھی ہے. دونوں حالت میں کیا فرق ہو گیا؟ لأنه مفهم في حال رکوع، کیونکہ حال سمجھا رہا ہے کہ زید کے رکوع کی حالت کیا تھی آتے وقت. آتے وقت کیا حالت ہو جاتا ہے؟ جب یہ اس کے اندر جو ہے آنے کی حالت، رکوع کی حالت ضمنی ہے، ورنہ شخصیت کو اجاگر کرنا ہے. آتے وقت حال جو اس کے اندر یہ خصوصیت ہے، کیونکہ رکوع کا سمجھانا یا حالت کا سمجھانا صفت میں ضمنی ہے، وَإِلَّا اصل میں شخصیت کو اجاگر کرنا. حال کی تعریف میں غرض کیا؟ اصل میں ہی حالت کو سمجھانا ہے جب وہ آ رہا ہے. آتے وقت اس کی حالت کو سمجھانا میں تعریف حال ہے. اور حال سے غرض کیا؟ معرفت و ما سے ہوتا حالت، اس حالت کو پہچاننا ہے کہ یقع علیہ، جو حالت واقع ہوئی ہے زید پر، بعد معرفت العرب لہو منصوبہ، بعد اس کے کہ عرب نے اس حال کو منصوب استعمال کیا. منصوب استعمال کرنے کے بعد کی حالت کیا ہے؟ بعد معرفت استعمال العرب لہو منصوبہ، بعد اس کے عرب نے اس حال کو منصوب استعمال کیا، اس کے بعد کی حالت کیا ہے وہ بتانے کے لیے حال آیا کرتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ حال موقوف و منصوب و منصوب موقوف و حال دو لازم ہے، ایسا نہیں ہے. دو لازم ہے بلکہ پہلے منصوب کو تشخیص دیا گیا، پھر اس کے بعد اس کی کیفیت بتائی کہ حالت کو بتائے گا زید جب آتا ہے. لمعرفته لیحکم له بالنصب، نہیں کہ پہلے حال کی معرفت ہو پھر اس کو منصوب کے ذریعے سے پہچانا. منصوب بعد میں نہیں، منصوب پہلے ہے. معرفت ہو نہیں کہ حال کو پہچانا ہے، لیحکم له بالنصب، تاکہ اس حال پر نصب کا حکم لگایا جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ پہلے منصوب حالت میں استعمال کیا اس کے بعد وہ حالت کو بیان کیا گیا، بس دو لازم نہیں ہے. بلا یلزم الظہور، بس دو لازم نہیں ہے کہ حال موقوف و منصوب ہو اور منصوب موقوف و حال ہو، ایسا نہیں. علی ادخال الحکم بالنصب کی تعریف ہی کہ نصب کا حکم داخل کریں حال کی تعریف میں، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ حال موقوف کا نصب، نصب موقوف کا حال ہو جائے. ایسا نہیں ہے بلکہ پہلے منصوب استعمال کیا جا چکا ہے، پھر اس کے بعد حال کی تعریف کی کہتے ہیں کہ قالہ والدی، میرے والد نے اس مطلب کو کہا ہے کہ پہلے منصوب استعمال ہو چکا ہے، پھر اس کے بعد حال کی حالت کو بیان کیا. آخذاً من کلام صاحب المتوسط، کہ میرے والد عکس کرنے والے اس مطلب کو صاحب متوسط کے کلام سے تفسیر مسئلہ سے اسی مسئلے کے نزدیک ہے. تفسیر مسئلہ بھی آ رہا ہے بیان مشتقاً وغالباً، حال مشتق بھی ہوگا اور حال منتقلہ بھی ہوگا، کبھی ہے کبھی نہیں بھی ہوگا. ای وصفاً غیر ثابتاً، ایسا وصف جو ہمیشہ ثابت نہیں. راکب ہونا زید کا ہمیشہ تو نہیں، کبھی جو راکب ہے کبھی راکب نہیں ہے. والذی یغلب وجودہ فی کلام، یہ حال منتقل مشتقہ وہ ہے کہ جس کا وجود کلام عرب میں غالباً
غالباً حال اسی طریقے سے پایا جاتا ہے، لیکن لیس ذالک مستحق، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ حال منتقل مستحق ہی ہو اور اسی کا وہ مستحق ہو، نہیں، حال کا اس کا مستحق ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ منتقل و مستحق یہ غالباً ہوا کرتا ہے، لیکن غیر غالب بھی تو آ سکتا ہے، یاتی لازماً، حال کبھی کبھی حال لازم بھی آیا کرتا ہے، کان مؤکدا، یعنی اپنی چیز کو تاکید کرنے کے لیے آیا ہوگا، حال مؤکدہ جو اپنے لازمہ ہونے کے نتیجے میں جو چیز پہلے سے اسی کی تاکید کرے گا، ابھی مثال یوم حیا، مبارک ہو اس دن کہ جس دن مجھے زندہ محفوظ کیا، تو ابعثو کے ذمے کہ مجھے محفوظ کیا، ابعثو کے ذمے حیات خود بخود ہے، اسی حیات ذمی کو عین آ کر تاکید بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ حال لازم بھی ہے کہ زندگی ہوگی تو وہ مبعوث بے رسالت ہوگا، تو یہاں پر حال لازم بھی اور اپنی حیات کو تاکید بھی کیا جاتا ہے۔ صلی اللہ اور منتقلہ ہونا ہے، سمجھ، منتقلہ کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ہے کبھی نہیں، اس لیے اگر کبھی حال جامد آ جائے تو اس کو تعویل بمشتق قرار دیں گے، تعویل بمشتق عام طور پر تو ہو جایا کرتا ہے، لیکن کچھ جگہ ایسی بھی آ جاتی ہیں جو تعویل بمشتق نہیں ہوا کرتا ہے، تو اس کو حال جامدہ کہیں گے، چاہے تعویل مشتق ہو یا چاہے تعویل مشتق نہ ہو۔ اور حال میں اصل یہ ہے کہ نکرہ ہونا چاہیے، بس اگر کوئی حال معرفہ آ جاتا ہے تو اس کو تعویل بنکرہ کرے گے۔ یہ دو اصل آج ذکر ہوں گے کہ اصل یہ ہے کہ مشتق ہو، جامد آئے تو تعویل مشتق، اور اگر معرفہ آئے تو تعویل بنکرہ کرے گا۔ آئیے عبارت دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، ویأتی جامداً، اور یہ پڑھ لیا تھا یہ آگے، ہاں ایک اور رہ گیا اوپر، ایک دو سطر اوپر، او دل عاملہ علی تجدد ذات صاحبہ، یا حال کا عامل دلالت کرتا ہوگا اس بات کے اوپر کہ صاحب حال تجدد رکھتا ہے، تجدد کا مطلب ہے تدریجاً وہ چیز اس مسلسل وجود میں آنا۔ مثال سے ملاحظہ فرمائیں، خلق اللہ الزرافۃ یدیہا اطول من رجلیہا،
اللہ نے زرافہ کو خلق کیا، اس کے دونوں ہاتھ طولانی ہوا کرتے ہیں اس کے پیر کی نسبت۔ یدیہا بدل بعض زرافہ ہے، اس لیے زرافہ منصوب ہے تو یدیہا بدل کی بنیاد پر، تابع کی بنیاد پر وہ بھی منصوب ہو گیا۔ شاہد مثال ہے اتولا، اتولا حال واقع ہونے کی بنیاد پر منصوب واقع ہوا ہے۔ تو یہاں پر اتولا حال ہے اور اس کا ذوالحل یدیہا ہے، جو یدیہا بدل زرافہ ہے کہ دونوں ہاتھ در حالتی کے طولانی ہوا کرتے ہیں اس کے دونوں پیر کی نسبت۔ یہ حال مشتق ہے۔ اگر یدیہا کو مبتدا بنا کے اتولوں کو اگر خبر بنایا تو اس جملے کو جملہ حالیہ قرار دیں تو کیا کوئی اشکال لازم ہے؟ نہیں، اشکال تو نہیں ہے، لیکن یدیہا حالت نسبی میں اگر ہوتا تو یداہا ہوتا، تو یداہا نہیں لیکن یدیہا ہے۔ اطولا من رجلیہا، اطولا حال واقع ہو یدیہا سے، تو حال یہاں پر اطولا مشتق ہے، بتانا چاہیے مشتق حال واقع ہوا ہے، اور یہ حال لازمہ بھی ہے، لازم ہے نا، ہمیشہ حال طولانی ہاتھ کے ساتھ ہوگا پیر کی نسبت سے، حال منتقلہ نہیں، حال لازمہ ہے، لازم ہے نا، ہمیشہ ہاتھ زرافہ کے بڑے ہوتے ہیں اور اس کے پیر ہمیشہ چھوٹے ہوا کرتے ہیں، یہ حال لازمہ ہے۔ وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ بھی چند موارد ہے کہ جہاں پر حال لازمہ آتا ہے۔ کل آیا تھا حال جب مؤکد ہو تو حال لازمہ ہوا کرتا، آ جائے کہ حال جب اپنے ذوالحل کی تجدد پر دلالت کرے عامل حال تو اس وقت بھی جو ہے وہ حال لازمہ آیا کرتا۔ اس کے علاوہ بھی چند مورد ہیں، وہ چند مورد جہاں پر حال لازمہ آتے ہیں وہ سما پر موقوف ہے، یعنی عرب کے سننے پر موقوف ہے۔ جیسے سورہ آل عمران کی آیت قائما بالقسط، یہ حال لازمہ ہے کہ جو شہدہ کے فاعل کے لیے حال لازمہ ہے۔ اول آیت میں تھا شہد اللہ لا الہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، قائما بالقسط نا، اللہ ہمیشہ انصاف کو قائم کرنے والا لازمی ہے اللہ کے لیے۔ یہ قائماً ہمارا قائم ہونے کی طرح نہیں کہ ہم کھڑے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، کہ یہ حال منتقل ہوتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کا انصاف کو قائم کرنا ہمیشہ سے ہے۔ شہیدہ کا فاعل جو اللہ ہے اس کے لیے قائماً بالقسط، جو اللہ کے لیے انصاف کا ہونا ہمیشہ لازمی ہے، اس لیے اس کا نام ہے حال لازمہ، لیکن یہ سماعی ہے، اس کا کوئی قانون نہیں ہے۔ وَيَأْتِي جَامِدًا، اور حال کبھی جامد بھی آتا ہے، لیکن یکثر الجمود فی سعر، لیکن حال جامد اکثر قیمت والی چیزوں میں ہوا کرتا ہے، قیمت، سعر نے قیمت، بالسین المہملۃ، سین کے اوپر
محمل ہے، کوئی نقطہ نہیں ہے. وفی مبدع تعویل بالمشتق، اور وہاں پر کہ جہاں پر آسانی کے ساتھ مشتق میں تعویل ظاہر ہو سکے. مبدع تعویل ہے جہاں پر تعویل ظاہر ہو سکے، بالمشتق مشتق کی، یعنی جامد ہوگا لیکن وہ تعویل بمشتق آسانی سے ہو جائے. وفی مبدع تعول، ایسی جگہ پر جہاں پر تعویل ظاہر ہو، بالمشتق مشتق میں، بلا تکلف بغیر تکلیف و زحمت کے وہ جامد تعویل بمشتق ہو سکے گا. وہ کون سی جگہ ہے؟ بأن يدل على مفاعلۃ، یعنی اس میں جامد ایسا ہو جو مفاعلہ پر دلالت، یعنی دو طرفی کام پر دلالت کرتا ہوگا. او تشبیہ، یہ جامد وہ ہوگا جو تشبیہ پر دلالت کرتا ہوگا. او ترتیب، یہ جامد وہ ہوگا جو ترتیب پر دلالت کرتا ہوگا. تو ہم مترتباً، مشبہاً یا مفاعلتاً اس پر تعویل کریں گے. مثال پیش کرتے ہیں. فالسعر كبيعه مدا بكذا، مد ہے جامد، اس کو تعویل کے مسعراً، اس میں مفعول باب تفعیل. تو یہ تعویل مشتق ہے کہ جو یہاں پر سعر، یہ پہلے ترجمہ دیکھیں، بیعہ مدن بقضا، میں نے اس کو گندم ایک مد جو ہے وہ ہوا کرتا ہے 3 کلو، اس کو میں نے بیچا فرض کریں 100 روپے میں، بقضا نے 100 روپے میں. تو یہ قیمت تعین کرنے کے سلسلے میں آیا. ای مسعراً، یعنی قیمت کر کے بیچا. والدال علی المفاعلۃ، اور وہ جامد، مدن جامد تھا، اسی طرح سے جامد جو مفاعلہ پر دلالت کرے گا. نہ ہو یدن بیدن، بعتو یدن بیدن، بعتو یدن بیدن، ید ہاتھ ہے، جامد ہے، اس کو تعبیر مشتق ہے، یعنی مقبوضاً، یعنی قبضہ کیا، میں نے بیچا دلالتی کہ اس مال کو قبضہ کیا، ہاتھ بہاتھ قبضے میں دیا مثلا. والدال علی التشبیہ، یا وہ اس میں جامد حال جو تشبیہ پر دلالت کرے. نہ ہو کر زیدن، زید جم کے لڑا، کرار ہوا، فرار نہیں ہوا. اسدن، شیر کی طرح. یہاں پر کیا تشبیہ کے لیے، یعنی کیا مشبہن بالاسد، تشبیہ ہے نا، مشبہن بالاسد. ای کل اسد، یعنی شیر کی طرح لڑا. فی الشجاعت، شجاعت میں شیر کی طرح لڑا. اس کو ہم آسان الفاظ میں کہ مشبہن بالاسد، یعنی جس کو تشبیہ دیا جائے اسد سے. والدال علی الترتیب، اور وہ اس میں جامد جو ترتیب پر دلالت کرے. نہ ہو تعلم الحساب باباً باباً، وادخلوا رجلاً رجلاً، حساب کو سیکھو باب باب، یعنی ترتیباً مرتباً. باب باب کا مطلب کیا ہے؟ مرتباً، ترتیب کے ساتھ سیکھو. وادخلوا رجلاً رجلاً، رجلاً رجلاً بھی جامد ہے، باباً باباً بھی جامد ہے، تعویل کریں گے ترتیباً مرتباً. ادخلوا رجلاً رجلاً، یعنی ایک ایک آدمی کر کے آؤ، داخل ہو، یعنی ادخلوا ترتیباً، ادخلوا مترتباً.
وَيَقِلُّ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُعَوَّلٍ بِالْمُشْتَقِ، اور حال جامد کم ہوا کرتا ہے، شاذ و نادر ہوا کرتا ہے جب حال تعویل بمشتق نہ ہو سکے. وَيَقِلُّ، حال جامد کم ہے، اذا کان غیر معول بالمشتق، جب حال تعویل بمشتق نہ ہو سکے. بأن کان موصوفا، یعنی اس میں جامد ایک ایسا موصوف آئے گا جس کے لیے صفت لائیں گے اور صفت کے ذریعے سے بات کو سمجھائی جائے گی، ورنہ وہ تعویل خود نہیں ہو سکے گا. بأن کان موصوفا، یعنی حال موصوف ہوگا، حال جامد موصوف ہوگا اور اس کے لیے ایک صفت لائی جائے گی، اور اس موصوف کے لیے تعویل کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی. مثال نہ ہو فتمثل لها بشرا سویا، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس آئے تو حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے تھے، تو حضرت مریم ڈر گئی کہ یہ کون اجنبی مرد میرے پاس آ گیا ہے. تو بتایا کہ میں تو جبرائیل امین ہوں، آپ کو جو ہے اولاد کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں. فتمثل، یعنی صورت اختیار کی حضرت جبرائیل نے، لہا حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے لیے، بشراً سویا، ایک انسانی شکل اختیار کی. سویاً بالکل کامل، سویاً بالکل مساوی و کامل شکل اختیار کی. تو بشراً موصوف ہے، سویاً اس کی صفت ہے، بالکل کامل بشر. تو یہاں پر بشر اس میں جامد ہے اور تعویل مشتق کے قابل نہیں ہے، تو یہاں پر صفت اس کے لیے لے کر ہے سویان، یعنی کامل انسان. او دالن علی عدد، یا کم ہے اس جگہ پر کہ جہاں پر جامد واقع ہو اور تعویل کے قابل نہ ہو، بلکہ ایک عدد پر دلالت کرتا ہوگا، یا موصوف ہوگا یا عدد پر دلالت کرتا ہوگا. نہ ہو وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 30 دن کے لیے تمرین کے لیے گئے تھے. 10 دن اور پروردگار عالم نے پیغمبر موسیٰ کے لیے اضافہ کر دی. میقات وہاں ٹھہرنے کا ٹائم، اس میں ہو گئے 40 راتیں. وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، اللہ کی میقات تمام ہوئی، 40 لیلتاً، 40 راتیں. تو 40 لیلتاً حال واقع ہوا ہے میقات کے لیے، لیکن یہ حال جامد ہے کیونکہ 40 ہے جامد، اور جامد بھی ایسا جامد کہ جو قابل تعویل نہیں بلکہ عدد ہی باقی رہے گا. او تفضیلا نحو هذا بصرا اطیب منہ رطبان، کھجور اس کی 2 قسمیں بیان کی، ویسے تو سینکڑوں قسمیں. ایک پیلی کھجور ہوتی ہے جو ابھی کڑک، آدھی کڑک ہوتی ہے، آدھی جو نرم ہو جاتی ہے، اور ایک بالکل ساری نرم ہو جاتی ہے. تو جو کڑک اور نرم پیلی کھجور ہوتی ہے اس کا نام ہے بسران، اور رطبن کا نام ہے پوری نرم کھجور ہوا کرتی ہے. وہ کہتے ہیں ہاذا بسران، یہ کھجور، بسر یعنی پیلی والی ہے، اطیب، یہ زیادہ اچھی ہے، طیب ہے، کھانے میں مزیدار ہے، منہ اس کھجور کی نسبت کہ رطبان جو پوری گیلی کھجور ہوا کرتی ہے اس کے نسبت. تو بسران یہ کھجور کا نام ہے، تو یہ اس میں جامد ہے، لیکن یہ فضیلت رکھتی ہے اس رطب والے کے اوپر، اس لیے فضیلت کے طور پر آئے گی جو قابل تعویل مشتق نہیں ہے. او کان نوعا لصاحبہ، یا حال جامد اپنے صاحب حال یعنی ذوالحال اس کے لیے ایک نوع واقع ہو. او نوعا یعنی حال جامد نوع واقع ہوگا، لصاحبہ صاحب حال کے لیے. نہ ہو
ھذا مالک ذہبن، یہ آپ کا مال ہے، در حالتی کہ وہ سونا ہے، سونا۔ تو مال کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک مال جو ہے سونا ہوا کرتا ہے، تو یہ جو کیا ہے نوع از مال ہے، ایک قسم کا مال ہے۔ تو ذہبن یہاں پر حال جامد واقع ہوا، قابل تعویل مشتق نہیں ہے، بلکہ نوع از صاحب حال واقع ہوا ہے۔ او فرعا لہو، یا حال جامد فرع ہوگا اپنے ذوالحال کا، لہو کی طرف صاحب کی طرف، صاحب حال کا کی فرع ہوگا نحو ھذا حدید کا خاتمن، خاتم انگوٹھی ہے، مشتق نہیں ہے بلکہ جو ہے جامد ہے، اور یہ حدید کے لیے حال واقع ہوا ہے، حدید ذوالحال ہے۔ اور لوہے کی ایک چیز جو بنتی ہے انگوٹھی ہے، لوہا بہت سارے کاموں میں آتا ہے، حدید یعنی لوہا، لوہے کی ایک فرع یہ ہے کہ انگوٹھی بنے گی، ایک فرع یہ ہے کہ کھڑکیاں بنیں گی، ایک فرع ہے کہ دروازہ بنے گا مثلا، تو ایک فرع اس کی یہ ہے، ایک جو ہے چیز جو اس سے بنتی ہے وہ انگوٹھی بنتی ہے، نہیں ہاں، فرع کا مطلب اس سے کوئی چیز بنے یا نہیں۔ ھذا حدید کا، یہ آپ کا سونا ہے، آپ کا جو لوہا ہے، خاتمن در حالت کہ وہ انگوٹھی ہے، تو خاتمن حال جامد ہے، تعویل بھی مشتق نہیں ہے، اور وہ حدیدوں کا اس کی ایک فرع ہے، کیونکہ لوہے ہی سے تو انگوٹھی بنی ہے نہیں۔ او اصلاً، یا حال اصل واقع ہوگا اور ذوالحال فرع واقع ہوگا، یوں الٹا ہو سکتا ہے، نو ھذا خاتم کا حدیدن، تو حدید اصل ہے، خاتم اس کی فرع ہے، الٹا ہو گیا بھی مثال، تو یہ بھی حال جامد ہے۔ اگر یہ آخری مثال ہے ھذا خاتم، تو خاتم کا حدیدن، ایسی ایک ملتی جلتی مثال سمدیہ میں بھی ہے، ھذا خاتم فضۃ، تو اگر اصل در حال جو ہے استحقاق ہے، جبکہ اصل در تمییز جو ہے وہ جمود ہے، تو جب الاصل و اصیل حیث لا دلیل کا قاعدہ ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم اس کو کیوں جو ہے وہ حال کے اندر تعویل کرنے کے پیچھے پڑے ہیں؟ یہ ابھی عرض کیا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ جو ہے سماعی ہے، اور سمع قانون پر عربی زبان کے اعتبار سے غالب ہے، تو سمع جو ہے اس کا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ عرب کے سننے پر موقوف ہے۔ والحال شرطہ ان یکون نکرۃ، اور حال کی دوسری اصل یہ کہ نکرہ ہونا چاہیے، جہاں نکرہ ہونا یا معرفہ نہیں ہونا چاہیے۔ والحال شرطہ ان یکون نکرۃ، حال اس کی شرط یہ کہ نکرہ ہونا چاہیے اصل میں، خلافا لیونس والبغدادیین مطلقا، در حالتی کہ یونس اور بغدادیین کہتے ہیں کہ نہیں، نکرہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، چاہے شرط کے ضمن ہو، چاہے معنی شرط کے ضمن ہو، چاہے معنی شرط کے ضمن ہو، مطلقاً جو ہے وہ نکرہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ مدرس مطلقاً کے بارے میں ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ یاد رکھے کہ مطلقاً جب بھی آ جائے تو دیکھیں کہ آگے یا پیچھے کیا شرط آئی ہے، اس کی نسبت سے مطلق ہوا کرتا۔ پیچھے ایک شرط آئی ہے کہ جب کوئی حال اپنے ذمے معنی شرط رکھتا ہو، جو حال اپنے ذمے کو معنی شرط رکھتا ہو تو وہاں پر حال نکرہ ہوگا ورنہ معرفہ ہوگا۔ یہ جو شرط کی ہے اس کی نسبت سے آغائے یونس نے اور بغدادیین نے کہا نہیں، مطلقاً حال جو ہے وہ جامد بھی آ سکتا ہے،
کوئی حرج نہیں ہے، ہر جگہ پر آ سکتا. والکوفیین، کوفیین کہتے کہ نہیں، فیما تضمن معنی الشرط، اس جگہ پر کہ جہاں پر معنی شرط متضمن ہو وہاں پر نکر آنا ضروری ہے، ورنہ باقی جگہوں پر نکر آنا کوئی ضروری نہیں نہ ہو. ان اتاک حال وقد عرف لفظا فاعتقد تنکیرہ معنی كوحدک اجتہد. یہ کہتے ہیں ویسے تو حال اصل یہ کہ نکرہ ہو، اگر کہیں معرفہ آ جائے تو آپ اس معرفہ حال کو تعویل بنکرہ کریں. وَإِنْ أَتَاكَ حَالٌ، اگر آپ کے پاس کوئی حال آ جائے، قد عرف لفظا، جس حال کو لفظی لحاظ سے معرفہ بنایا گیا ہے، فَأَعْتَقِدْ تَنْکِیرَهُ، تو اس حال کو نکرہ ہونے کا اعتقاد کریں. معنی کے لحاظ سے آپ چاہے لفظاً وہ معرفہ نظر آ رہا ہے لیکن معنی کے لحاظ سے آپ اس کو نکرہ قرار دیں. وحدک اجتہد، اصل میں تھا اجتہد وحدک، تم اجتہاد کرو تم اکیلے. تو وحدک مضاف مضاف الیہ مل کر معرفہ بنتا ہے، لیکن اس کو معنی کے لحاظ سے منفردن کہیں. منفردن ہے تنہا، اکیلا. تو یہ منفردن ہے کیا، مشتق بھی ہے اور نکرہ بھی ہے، تو دونوں اصل اس کے اندر موجود ہے. وحدکا کا جو ہے تعویل کرنا منفردن میں ہے. وجاء الجم الغفیر، لوگ جم غفیر میں آئے. جم غفیر یعنی بہت بڑے مجمع کے ساتھ آئے. اے جمیعاً، جمیعاً جو ہے وہ مشتق میں اور نکرہ میں تعویل کیا. الجم الغفیر معرفہ تھا، اس کو تعویل کیا جمیعاً، یعنی سب کے سب لوگ آئے. وجاءت الخیل بداد، اے مبددتاً، گھوڑے آئے، خیل یعنی گھوڑے، بداد یہ وزن آتا ہے اور یہ ہے جامد، جامد وزن ہے اور معرفہ وزن ہے. اس معرفہ کو تبدیل کریں گے متفرقاً، یعنی علیحدہ علیحدہ گھوڑے آئے، ایک ساتھ نہیں ہے، علیحدہ ایک ایک دو دو کر کے آئے. یعنی بداد اے مبددتاً اے متفرقتاً، متفرق یعنی یہ کچھ کچھ الگ الگ کر کے آئے. یعنی بداد معرفہ ہے اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جامد آیا کرتا ہے، اس کے مقابل میں نکرہ ہے. بداد جو ہے وہ مصدر کے معنی میں آتا، اس وقت جو ہے معرفہ ہوا کرتا، اور یہاں پر مبددتاً نکرہ میں تعبیل کریں گے یعنی متفرقتاً. تو آپ نے دیکھا کہ ان ساری وہ جگہ تھی کہ جہاں پر معرفہ آیا اس کو تعویل بنکرہ کیا گیا. صلی اللہ